اگلے وقتوں کی بات ہے، لوگ صبح اٹھتے تھے نا تو عورتیں عورتوں کو بتاتی تھی آج میرے غوث اعظم کی زیارت ہوئی ہے، آج میں نے گنبد خضرا دیکھا ہے خواب میں، آج میں نے کعبہ شریف کی زیارت کی۔ لیکن امام الانبیاء کے غلاموں اب خوابیں اور نیندیں اجڑ گئی ہیں، اب کسی کو زیارت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کہ آنکھیں اس لائق نہ رہیں کہ دیدار مصطفیٰ کر سکیں، ہمارے گھر اس قابل نہ رہے کہ حضور پھیرا لگائیں۔ جن گھروں میں ٹی وی پر گانے چلتے ہو نا، فلمیں چلتی ہوں، ڈرامے چلتے ہوں، جن گھروں کی بہو بیٹیاں ٹچ موبائلوں پر گانے سنیں اور میک اپ کر کے بے پردہ بازاروں میں پھرے اور شادیوں پر آدھے ننگے جسم کر کے فیشنی کپڑے پہن کر ویڈیو بنوائیں اور فوٹو بنوائیں، ان گھروں میں تاجدار کائنات تو کیا امام الانبیاء کے غلاموں تاجدار کائنات کی رحمت کی نظر بھی نہیں پڑتی ہے۔ اپنی اصل منزل کی طرف آئی ہے۔ مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، جب اچھا وقت تھا نا، اچھا وقت تھا، گھروں میں مصلے آباد تھے، عورتوں کی آنکھوں میں شرم و حیا تھا، سروں پہ عزت اور غیرت کی چادریں تھیں، اور بہو بیٹیاں شریعت کے پردے میں رہتی تھیں۔ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ ایک کتاب ہے دلائل الخیرات شریف، یہ کتاب شروع بھی درود سے ہوتی ہے، ختم بھی درود پہ ہو جاتا ہے، اور تمام سلاسل کے اولیاء بالعموم اور چشتیہ سلسلے کے جتنے ولی گزرے ہیں نا، وہ سب صبح سویرے تلاوت قرآن کے بعد اس کتاب کو وظیفے کے طور پہ پڑھتے تھے، اور آج بھی پڑھتے ہیں۔ یہ پوری کتاب ہی درود و سلام سے بھری ہوئی ہے۔ جو یہ پڑھتا ہے نا، اس کا تعلق اور رابطہ ہو جاتا ہے حضور کے شہر کے ساتھ، گنبد خضرا کے ساتھ، اس کا فیض پھر مدینے سے آتا ہے۔ ایسی کتاب ہے۔ اس کے جو رائٹر ہیں، لکھنے والے، ماں بہن بیٹیاں غور سے سنیں، چونکہ ایک عورت کی بات ہونے لگی، ایک بچی کی بات ہونے لگی۔ اب اس سے یہ سمجھنا کہ کبھی ہمارا مقام کیا تھا، اور آج ہر طرف دھول اڑ رہی ہے۔ تو وہ ہے حضرت شیخ محمد بن سلیمان الجزولی رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے عالم اور اللہ کے ولی گزرے۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ کتاب کیسے لکھ دی کہ پوری کی پوری درود و سلام سے بری ہے؟ آپ رونے لگ گئے، فرمایا میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا، تو پھر کھڑے کھڑے وہیں پہ نہ میں نے قسم کھائی تھی کہ اب ایسی کتاب لکھوں گا جو پوری درود سے بری ہوگی اور سلام سے بری ہوگی۔ تو پوچھا اس نے کہ وہ کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ اب سننا غور سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے زور یا عصر کی نماز پڑھنی تھی اور ابھی وضو بھی کرنا تھا، میں پانی کی تلاش میں تھا۔ کافی تلاش کے بعد مجھے ایک کنواں نظر آیا، تو میں کنویں پہ پہنچا کے وضو کرتا ہوں، پانی نکالتا۔ تو جب وہاں پہنچا تو میں پریشان ہوا کہ کنواں تو تھا، پانی بھی تھا، لیکن پانی بہت گہرا تھا اور کنویں پہ ڈول اور رسی نہیں تھی۔ تو میں پریشان ہو کے نا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اب پانی کیسے نکالوں۔ اب میری طرف دیکھیے، فرماتے ہیں یہ کنواں تھا اور کنویں کے ساتھ جڑواں کسی غریب کا کچا سا مکان تھا، کچا مکان تھا کسی غریب کا۔ اس مکان کی چھت پر 7-8 سال کی چھوٹی سی بچی کھیل رہی تھی۔ اس بچی نے میری طرف دیکھا اور مجھے کہنے لگی من انت، کون ہے آپ؟ میں نے کہا انا محمد بن سلیمان الجزولی، اپنا نام بتایا۔ اب ساری دنیا انہیں جانتی تھی۔ تو لڑکی نے پوچھا، بچی نے، چچا کیوں پریشان کھڑے ہیں؟ میں نے کہا میری بیٹی، میں نے وضو کرنا آیا ہوں کنویں پر، لیکن یہاں ڈول بھی نہیں ہے، رسی بھی نہیں، اب پریشان ہوں، پانی کیسے نکالوں؟ کہتے ہیں میری یہ بات سن کر بچی ہنس پڑی، جیسے مذاق نہیں اڑاتے کسی۔ بچی ہنس کر مجھے کہنے لگی انت الذی یثنی علیک الخیر وانت تطہر بما تخرج بہ الماء من البئر،
چچا بڑے افسوس کی بات، تیری ولایت کے ڈنکے بستیوں میں بج رہے ہیں اور کنویں سے پانی بھی نہیں نکلتا تو اسے آواز تھوڑی آہستہ کرنا کو جو ہے بڑے افسوس کی بات ہے چچا، تیری ولایت کے ڈنکے بستیوں میں بج رہے ہیں اور نام اتنا گونج رہا ہے آبادیوں میں اور کنویں سے پانی بھی نہیں نکلتا۔ چھوٹی سی بچی مجھے کہنے لگی، وہ فرماتے ہیں میں نے سوچا بھائی شاید اس بچی نے میری بات نہیں سمجھی ہے اور صحیح غور نہیں کیا۔ میں نے پھر بات دہرائی، میں نے کہا بیٹی پانی بہت گہرا ہے، ڈول بھی نہیں ہے، رسی بھی نہیں ہے، تو وضو کرنا ہے تو پانی کیسے نکالوں ڈول اور رسی کے بغیر؟ آپ فرماتے ہیں بچی نیچے نہیں اتری چھت سے، اوپر سے ہی نا چھت کی طرف سے جھک گئی کنویں کی طرف اور مجھے کہنے لگی چچا میں بتاتی ہوں پانی کیسے نکالنا۔ محمد بن سلیمان کہتے ہیں اس بچی نے چھت کے اوپر سے نا کنویں میں تھوک دیا، تھوک پھینک دی اس نے۔ کہتے ہیں لوگوں اللہ کی عزت کی قسم میں اندازہ نہیں کر سکا کہ بچی کا تھوک نیچے پہلے پہنچا ہے یا پانی اچھل کے پہلے باہر نکلا ہے۔ کنواں فوارہ بن گیا اور پانی اس کے کناروں سے باہر آنے لگا اور بچی ہنس کر کہنے لگی چچا پانی ایسے نکالتے ہیں، اب کر لیں گے، یوں پانی نکلتا ہے۔ محمد بن سلیمان کہتے ہیں لوگوں مجھے وضو بھول گیا، میں نے یوں ہاتھ باندھے بچی کا، میں نے کہا اٹھ سے منہ کے ملنا بما نلت هذه المنزلہ، میں نے کہا میری بیٹی اب میں وضو بعد میں کروں گا، پہلے میں تجھے رب کی قسم دیتا ہوں بتا اس چھوٹی عمر میں اتنے اونچے رتبے کیسے پا لیے تو نے کہ تیرے تھوک کے چند قطرے کنویں کو منقلب کر دیتے ہیں اور کنواں فوارہ بن جاتا ہے۔ وہ پھر ہنس پڑی، کہنے لگی اتنے بڑے عالم ہیں یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ رتبے کیسے ملتے ہیں۔ میں نے کہا میں قربان جاؤں تیرے لفظوں کے، میں تیرے منہ سے سننا چاہتا ہوں، بتا میری بیٹی اس عمر میں اتنے اونچے رتبے کیسے پا لیے؟ تو وہ کہنے لگی چچا پھر سن بکثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، چچا میری چھوٹی عمر نہ دیکھ، اس چھوٹی عمر میں بھی میں ہر وقت اپنے نبی پہ درود پڑھتی رہتی ہوں۔ چچا میری چھوٹی عمر نہ دیکھ، اس چھوٹی عمر میں بھی میں ہر وقت اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھتی رہتی ہوں، میں سہیلیوں میں کھیلتی بھی ہوں تو حضور پہ درود پڑھتی رہتی ہوں، میں کھانا بھی کھاؤں تو اپنے نبی پہ درود پڑھتی رہتی ہوں۔ اور چچا جو زبان ہر وقت مدینے والے پہ درود پڑھتی رہے اس میں یہ تاثیریں آ ہی جاتی ہیں۔ اب کر لیں وضو۔ وہ کہتے ہیں میں جب پانی کی طرف جھکا نا کنارے سے باہر پانی جا رہا تھا، اس نے پھر مجھے آواز دی، کہتے ہیں بچی بولتی تھی تو منہ سے پھول جھڑتے تھے، اتنی فصیح و بلیغ بچی تھی، اتنی فصاحت و بلاغت والی بچی تھی۔ تو کہنے لگی چچا جانتے ہیں وہ کون ہے کہ جن پر درود پڑھ کے یہ رتبے ملتے ہیں؟ میں نے پھر اس کی طرف دیکھا، میں نے کہا میں جانتا تو ہوں لیکن لگتا ہے پہچانتی تو زیادہ انہیں، میں بیٹی تیرے منہ سے سننا چاہتا ہوں، بتا وہ کون ہے؟ کہتے ہیں پھر بولی اور پھول جھڑے اس کے منہ سے۔ کہنے لگی چچا وہ ہیں اذا مشى في البر الاكفر تعلقت الوحوش باذياله، وہ اتنے کریم ہیں جنگل میں بھی چلے جائیں نا تو وحشی درندے جھاڑیاں چھوڑ کر اس کی کالی کملی سے لپٹ جاتے ہیں، اتنے کریم نبی۔ میری ماں بہنوں بیٹیوں کبھی تمہارے گھروں کی 7 سال کی بیٹیوں کا مقام یہ تھا۔ آج بوڑھی عورتوں کا حال یہ ہے کہ بد نصیب ٹی وی پر ڈرامہ نہیں چھوڑتی، رب کے سجدے چھوڑ دیتی ہیں۔ آج ہماری بہو بیٹیاں ٹچ موبائلوں پر انڈیا کے گانے نہیں چھوڑتی، نمازیں چھوڑ دیتی ہیں۔ آج ہمارے جوان جمعے کے دن کرکٹ میچ نہیں چھوڑتے، جمعہ چھوڑ دیتے ہیں۔ آج بوڑھے بوڑھے لوگ اڈوں اور ہوٹلوں پہ تاش کی بازی نہیں چھوڑتے، حقے کا کاش نہیں چھوڑتے، رب کے سجدے چھوڑ دیتے ہیں۔
آج ہمارے اندر ایسی بچیاں کہاں سے پیدا ہوں، ایسی نسلیں کہاں سے آئیں؟ انجام غلامی کیا کہیے، بربادی سی بربادی ہے۔ جو درس ہے بطحا نے دیا وہ درس پڑھانا بھول گئے۔ عبرت کا مرکہ یہ پستی اور قابل حیرت یہ مستی، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ اس لیے میری ماں بہنوں بیٹیوں، تمہاری جگہ بازار نہیں ہے، تم مصطفیٰ کے مصلی پہ سجتی ہو۔ تمہارے ہاتھ میں رومانٹک ناول نہیں ہونے چاہیے، تمہارے ہاتھوں میں ٹچ موبائل نہیں ہونے چاہیے، سیرت عائشہ صدیقہ اور سیرت فاطمہ کی کتابیں چاہیے، تمہارے سامنے ہر وقت رسول کا قرآن کھلا ہونا چاہیے۔ بھائیوں، اپنی بہنوں کو ٹچ موبائل نہ دو، اگر خدا توفیق دے تو یہ درود کی کتاب پیش کرو اپنی بہنوں کو، خام دو اپنی بیویوں کو، رومانٹک ناول نہ دو، خدا توفیق دے تو دلال الخیرات پیش کرو نا۔ گھر گھر سے جب یہ درود کی صدا گونجے گی نا تو ہر گھر میں مدینے سے خیرات آئے گی۔ ان جلسوں کا مقصد یہ ہے زندگی بدل لو۔ 4 دن کی زندگی ہے، آنکھ بند ہونے والی، اور ہر کوئی موت کی وادی میں اترنے والا ہے۔ آبادی سے اٹھائیں گے، ویرانے میں پھینکائیں۔